نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں کچھ نصیحتیں بتاؤں، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ان پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو سکھائے کہ جو ان باتوں پر عمل کرے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان پر عمل کروں گا، میں انہیں آگے بھی سکھاؤں گا۔ تو سنیے گا کتنی کمال کی نصیحتیں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی نصیحت ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ 5 نصیحتیں بڑی کمال کی نصیحتیں ہیں کہ انسان ان پر عمل شروع کر دے تو انسان خود بھی سدھر جاتا ہے، معاشرہ بھی سدھر جاتا ہے۔ جو آدمی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے فرمایا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اب شریعت میں کچھ کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا ہے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ تو جو آدمی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن سکتا ہے۔ یعنی برائی سے بچنا یہ بڑا اہم ہے، صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ رہا ہے برائی سے نہیں بچ رہا، ایسا نہیں، بلکہ نمازیں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ حرام کردہ کاموں سے بھی بچنا ہے۔ جو بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ حرام کردہ کاموں سے نہیں بچتا تو اس کے جو فرائض کی پابندی ہے، فرائض و واجبات کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن ایک اس نے ایسا حرام کام کر دیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا، تو اس ایک حرام کام کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ مسجد عبادت کرنے کے لیے ہے، اس میں ہر کام عبادت ہے کہ آدمی مسجد میں آ کے صرف بیٹھ گیا وہ بھی عبادت گزار لکھا جا رہا ہے، اس میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ بھی عبادت، دین سیکھا سکھایا جاتا ہے یہ بھی عبادت، نماز پڑھی جاتی ہے عبادت، تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ عبادت۔ تو مسجد میں سارے کام جو کیے جاتے ہیں سارے عبادت ہیں، لیکن ایک آدمی یہ سارے کام کر کے مسجد میں فضول گفتگو کرنا شروع کر دے، مسجد میں ہنسنا شروع کر دے، تو روایات میں آتا ہے کہ جس نے مسجد میں دنیا کی بات کی اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو دیکھیے کہ ایک حرام کام سے نہ بچنا ہمارے تمام اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بڑا واضح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے ان لوگوں کو پہچان لوں گا کہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی سفید اور روشن نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، فرمایا کہ اس کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کو غبار آلود کر دے گا، جس طرح ریت بکھری ہوئی ہوتی ہے ایسے غبار آلود ہو جائیں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کن لوگوں کی نیکیاں ہوں گی، ان کی کیا صفات ہیں، ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم ان کاموں سے بچ سکیں، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو سنیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بھائی ہیں، تمہاری ہی جنس سے ہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت بھی انہیں حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی۔
गुनाह से बचना ये बहुत जरूरी है। आज हमारे मुआशरे में गौर किया जाए ना, नेकियां करने का जज्बा, उसके साथ साथ गुनाह से बचने की तरफ तवज्जो नहीं है। नेकी का जज्बा होना ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ गुनाह से बचने की भी ये आदत होनी चाहिए कि कहीं हमारा वो एक गुनाह हमारी सारी नेकियों को बर्बाद ना कर दे। हम गौर करें ना, हम मुस्तहबात और नवाफिल पर तो अमल बड़ी पाबंदी से करते हैं। किसी ने कोई वजीफा बता दिया, हम उस पर बड़ी पाबंदी से उस विरद को जारी रखेंगे ताकि मेरा ये काम हो जाए। लेकिन हम गौर करेंगे, क्या इतनी ही हम नमाजों की भी पाबंदी करते हैं? इसी तरह इल्म दीन सीख तो लिया, हमने ये भी सीखा कि हया ये ईमान का हिस्सा है। इसी तरह बहुत सारा इल्म दीन सीख लिया, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए हम सच नहीं बोल सकते। तो ये सारी बातें हमारे मुआशरे में हम में पाई जाती हैं। इसी तरह लोग हज उम्रा भी कर जाते हैं, लेकिन नमाजों की परवाह नहीं करते। देखें ना, कितनी बड़ी फजीलत का काम कर दिया, लेकिन उस बंदे को नमाज की परवाह तक नहीं है। और नवाफिल अदा करते हैं, कज़ा नमाजों की फिक्र नहीं करते। महाफिल में, मिलाद में तो शिरकत होती है, लेकिन नमाजों की पाबंदी नहीं होती। डिग्रियां हासिल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जो फर्ज उलूम मसाइल हैं कि जिनका सीखना हम सब पर फर्ज है, उन मसाइल को सीखने के लिए हम कोशिश नहीं करते। तो ये सारी बातें जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, यानी छोटी छोटी बातों पर तो हम अमल करते हैं, लेकिन जो लाजमी काम है कि जिनका करना बहुत जरूरी है, उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। तो जो काम जरूरी है उन्हें पहले करना चाहिए। तो अल्लाह की हराम करदा कामों से बचना ये इंसान को बहुत बड़ा इबादत गुजार बना देता है। और इसी तरह लुक़्मा हराम से भी बचना बहुत जरूरी है कि जब इंसान के पेट में हलाल का लुक़्मा जाता है तो ये खैर की तरफ, ये बड़ाई की तरफ ले जाता है। और जिस इंसान के पेट में लुक़्मा हराम जाए तो उस इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, उस इंसान पर शैतान गालिब आ जाता है, उसके ईमान का नूर बुझ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। एक शख्स कहीं से सफर करता हुआ हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में पहुंचा, हुजूर के सामने बैठा था और यूं दुआ मांग रहा था, या रब्बना या रब्बना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास हराम का है, इसके पेट में जो लुक़्मा रोटी है वो हराम की है, तो इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? यानी हुजूर ने फरमाया कि जितना मर्जी गिड़गिड़ा कर दुआ करता रहे, ये लुक़्मा हराम खाने वाला है, इसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। तो गौर करें, आज हमारे मुआशरे में भी बहुत सी दुआएं मांगी जाती हैं, मगर लोग शिकवा भी करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो गौर करना चाहिए, कहीं हम लुक़्मा हराम में मुलव्वस तो नहीं है। तो इंसान को लुक़्मा हराम से बचना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप के सामने एक बार एक खजूर पड़ी हुई नजर आई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस खौफ से वो खजूर नहीं खाई कि कहीं ये सदका की ना हो। आप इतनी एहतियात फरमाते थे। और हम लोग हैं कि परवाह ही नहीं है, जो मिला खा लिया, कहां से आया है, कैसे आया है। तो हमेशा एहतियात करनी चाहिए। और इसी तरह अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम की नसीहत फरमाई। रिवायात में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने जो थोड़ा रिज्क दिया है बंदे को, उस पर जो बंदा राजी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। हम ये तो चाहते हैं कि हमें माल रिज्क बहुत ज्यादा मिले, लेकिन अमल में बहुत कमी है।
تو دیکھیے حضور نے کیا فرمایا کہ جو بندہ تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اور ایک مومن کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ وہ مومن نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہو، جو مل گیا اس پر صبر کرنے والا ہو، حرص لالچ طمع سے بچنے والا ہو. کہ یہ حرص لالچ طمع یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. ایک انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. اور انسان کا پیٹ یہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ایک بندہ مومن کو حرص لالچ طمع ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کہ مومن حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کے بارے میں حسد کرے، کسی چیز کی لالچ کرے. تو ان تمام کاموں سے بچتے رہنا چاہیے. اور اگلی نصیحت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تم کامل مومن ہو جاؤ گے. پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے بارے میں جو حقوق ہیں وہ حقوق لے کر اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. یعنی اتنی بار جبریل امین علیہ السلام آئے اور پڑوسی کے حقوق بیان کیے. اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی پڑوسی کے 10 حقوق بیان کیے ہیں. سنیے گا ذرا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی جب مدد مانگے تو اس کی مدد کی جائے، جانی مدد مانگے تو جانی مدد کی جائے، مالی مدد مانگے تو مالی مدد کی جائے. اور اسی طرح دوسرا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے. اور ان تمام باتوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایماندار بندہ اچھے بندے سے واسطہ پڑے. اب ایک بندہ ہے ہی برا کہ سارا محلہ اس سے تنگ ہے، اب وہ کسی کا پڑوسی بن گیا ہے، اب اس کے یہ حقوق ادا کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی ہے. حکمت عملی الحکمت دالۃ المؤمن، تو مومن کو حکمت عملی سے چلنا چاہیے. حکمت عملی بہت بڑی چیز ہے. یعنی پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ہیں تو ان میں بھی حکمت عملی اختیار کرنی ہے. ایسا نہیں کہ اس کو جناب قرض دے کے اپنا سارا کچھ لوٹا کے بیٹھ گیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے. یہ پڑوسی کا حق ہے. آج ہمارے گھروں میں ساتھ کا ہمارے گھر کا نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے. فرمایا کہ جب محتاجی کی حالت میں ہو اور مدد نہ بھی مانگے تو اس کی مدد کی جائے. بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کتنی بھی مشکل آ گئی ہے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے. تو دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ تو غیب کی خبریں جاننے والے ہیں. اور یہ اسلام دین ہی ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ جب محتاج ہو جائے، اس پر مشکل وقت آ جائے، مدد نہ بھی مانگے تو اس کی مدد کی جائے. یہ انسان کا حق بنتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ اس کی خوشیوں میں شامل ہویا جائے. گھر میں خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی میں اس کے پاس حاضر ہوا جائے، مبارکباد دی جائے، اس کی خوشیوں میں خود کو شریک کیا جائے. اور اسی طرح فرمایا کہ اس کی غمی میں بھی شریک ہونا، اپنے پڑوسی کی غمی میں شریک ہونا، یہ بھی ایک انسان کا مومن کا حق ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے اور اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کی جائے. اور یہ بھی پڑوسی کا حق ہے کہ اپنے گھر کی چھت سے پڑوسی کے گھر میں جھانکا نہ جائے. اور فرمایا کہ گھر میں مختلف کھانوں کی جب کھانے پکتے ہیں اگر تو اس کو کھانا بھیج سکتے ہیں تو بھیجیں، ورنہ آپ کے کھانے کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک گھر میں عمدہ کھانے پک رہے ہیں اور ساتھ والے پڑوسی کھانے کے لیے ترس رہے ہوں تو یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. اور اگلی بات سنیے کہ جب گھر میں پھل وغیرہ لائے تو اس سے پڑوسی کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجے. تو دیکھیں کہ اسلام کتنی پیاری تعلیمات دیتا ہے
کہ پڑوسی کے کتنے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں. تو ان حقوق پر اگر انسان عمل کر لے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. آج معاشرے میں فتنے فساد طرح طرح کی برائیاں ہیں. تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دور جدید ہوتا جا رہا ہے لیکن انسان کو اپنے ساتھ والے گھر کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کس مشکل میں ہیں, کتنی آزمائش میں ہیں. تو یہ پڑوسی کے حقوق اسلام ہی ہم کو سکھا رہا ہے اور اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. تو انسان کے اندر صرف اپنے لیے ہی احساس نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کے اندر اپنے پڑوسی کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, ہر آدمی کے لیے احساس ہونا چاہیے. کوئی حدیث ہے نا نبی پاک علیہ السلام کی, فرمایا بندہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو وہ کامل مسلمان ہو جائے گا. تو انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں تو دوسروں کو بھی عزت دیا کرے. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ میں آسانیوں میں رہوں, مجھ پر کوئی مشکل نہ آئے. تو یہی انسان دوسروں کے لیے بھی پسند کرے کہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کرے, آسانیاں بانٹے, کسی کو مشکل میں نہ ڈالے. تو اس طرح انشاءاللہ بہت فوائد ہوں گے.